أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام قیدیوں کے ساتھ روم کے بادشاہ کیسر روم کے سامنے پیش ہوئے تو کیسر روم جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اس نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، ایک مطالبہ تمہارے ساتھ رکھ رہا ہوں، تم اسے قبول کر لو تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ آدھی سلطنت تمہیں دیتا ہوں، تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دوں گا، تم اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات کرتے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن تھاما ہے اب چھوڑنا نہیں ہے۔ اسے کہا کہ چلو میں تمہیں 2/3 اپنی بادشاہت دیتا ہوں، بس مطالبہ یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کے عیسائی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لہذا کیسر روم نے حکم دیا کہ ایک قیدی کو لے کر آؤ۔ اس کو ستون سے باندھا گیا اور کیسر روم نے کہا کہ اس کے اوپر چاروں طرف سے تیر برساؤ لیکن اس کو لگنے نہ پائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح باندھ کر انہیں ڈرایا گیا، پھر سامنے یہی بات رکھی گئی لیکن انہوں نے نہیں تسلیم کی۔ اور پھر کیسر روم بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی کڑاہا لے کر آؤ۔ کڑاہا لایا گیا، پانی اس کے اندر ابالا گیا، کھولتا ہوا پانی، اور اس کے اندر ایک قیدی کو لا کر جب اس کے اندر ڈالا گیا تو اس کا جسم اور اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی۔ کیسر روم نے کہا یہ تمہارا حشر ہوگا، میری بات مان لو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اب بھی جو ہے ماننے کو تیار نہیں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اسے کڑاہے میں ڈال دو۔ جب دربان لے کر جا رہے تھے، جلاد لے کر جا رہے تھے کہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل، وہ سمجھے کہ ڈر گئے۔ اسے واپس لے کر صحابی رسول کو واپس لے کر کیسر روم کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، یہ تو رو رہا ہے، یہ تو ڈر گیا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا کہ دیکھا میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں ڈر گیا ہوں، میں نے تو جب کھولتا ہوا کڑاہا دیکھا اور میں نے تصور کیا کہ اب میں جاؤں گا اس کے اندر تو میرا معاملہ بھی وہی ہوگا کہ میرا گوشت اور میری ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، ایک جان ہے وہ چلی جائے گی۔ میں نے کہا اے اللہ، تو نے ایک ہی تو جان دی تھی، وہ تیرے سامنے رکھ دوں گا، تجھے پیش کر دوں گا، کوئی احسان تو نہیں کیا۔ اے اللہ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے بدن پہ میرے بال ہیں، اور اے اللہ ایک ایک کر کے میں تیرے راستے میں قربان کر دوں۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ کیسر روم جو ہے گھبرا گیا، اس نے کہا اتنی بہادری، میں تم جیسے بہادروں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ احباب مکرم، یہ ہے وہ ایمان کہ جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے اپنے مسلمانوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کیا ہے۔ لہذا ایمان والوں کی جب بات آتی ہے تو عزیزان محترم، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی، وہ انتہائی مختصر سورت ہے،
لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ فرماتے، فقط سورۃ العصر نازل فرما دیتے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایسا مضمون ہے، چند ہی الفاظ کے اندر پورے نظام حیات کو جو ہے پیش کر دیا گیا۔ لہذا اللہ فرما رہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ یعنی اللہ رب العالمین اگر ویسے کوئی بات کہے تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پہ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کوئی بات کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہونے والی جو بات ہے، آنے والی جو بات ہے، وہ بڑی اہم بات ہے، بڑے کان لگا کر سننے والی بات ہے، بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اور کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ زمانہ چاہے گزرا ہوا ہو، ابھی چل رہا ہو ان گھڑیوں کے اندر، یا آنے والا ہو، یہ زمانہ ہر لمحے پر گواہ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین گواہ بنا رہے ہیں زمانے کو کہ زمانے گواہ ہو جاؤ کہ پچھلی قومیں کیسے تباہ ہو گئی۔ قوم عاد، قوم سمود، یعنی آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے ان کے جسموں کے بارے میں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے، کتنے طاقتور ہوں گے وہ۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ جو کہتا تھا کہ انا ربکم العالی، میں سب سے بڑا رب فرعون، وہ جو کہتا تھا دریائے نیل جو ہے میرے حکم سے بہتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو دریا جس کے حکم پر، جس کا دعویٰ تھا بہتا ہے، اللہ نے اسی دریا کے اندر اسے غرق کر دیا، اسے ڈبو دیا۔ وہ جو بڑے بڑے جسموں والے اور جو پہاڑوں کو تراشنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے فرشتے کی ایک چیخ سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین ان ربک لبالمرصاد۔ لہذا زمانہ جو ہے پچھلی قوموں پر بھی گواہ ہے کہ کیسے تباہ ہوئی، کیوں تباہ ہوئی۔ آج اگر ہم اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، زمانہ گواہ ہے اس بات پر، یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا میرے بھائیوں، کہ نہ جانے اس معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں پہ تھلے پر بھی بیٹھے ہوں گے، جو کسی پریشانی میں بھی مبتلا ہوں گے، جو کہیں اور بھی اپنا وقت شاید ضائع کر رہے ہوں۔ لیکن یہ زمانہ گواہ ہے کہ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اپنی کسی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ میری اور آپ کی کوئی تجارت جو ہے کہ باتیں ہمیں نہیں کرنی تھی، ہمیں کوئی کاروبار کے معاملات طے نہیں کرنے تھے۔ ہم اس بات پر گواہ بناتے ہیں زمانے کو کہ ہم جو جمع ہوئے یہاں پر فقط اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لائے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے نظام کو سمجھنے کی خاطر، قرآن کو سمجھنے کی خاطر یہاں جمع ہوئے۔ اور آنے والا وقت اس پر بھی زمانہ گواہ ہوگا۔ کس بات کا؟ ان الانسان لفی خسر۔ آپ بڑے صحت مند ہیں لیکن پھر بھی خسارے میں، آپ کے پاس بڑی دولت ہے آپ پھر بھی خسارے میں، آپ کے پاس ایک بنگلہ نہیں 2 بنگلے ہیں آپ پھر بھی خسارے میں، ظاہری طور پر بہت سارے عیش و عشرت کے اندر لیکن پھر بھی خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنے حکیم ہیں، ایسے طبیب ہیں اللہ رب العالمین کہ فقط مرض بتاتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین تو اس مرض سے بچنے کی دوا بھی بتاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دوا کو استعمال کون کرے۔ یہ آنے والی جو باتیں ہیں، آنے والی جو آیات ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کے اندر دوا موجود ہے۔ اللہ نے نسخہ بتایا ہے کہ یہ جو سارے انسان خسارے میں ہے، اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہمیں تڑپ ہونی چاہیے نا اس خسارے سے بچنے کی۔ اس نسخے میں سے پہلا جو کام ہے، پہلی جو دوا کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان، اللہ پر یقین۔ یہ جو بات ہوئی ابھی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسا ایمان مطلوب ہے اللہ کو۔
وہ اللہ رب العالمین نے تعارف پیش کیا ہے ایمان کا، ایمان والوں کا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے کون ہیں؟ بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے اوپر شک نہیں کرتے، پھر اس پر شک نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ تو ہر طرف مسلمان جو ہے پریشان حال ہے، فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے، کشمیر میں مسلمان مظلوم ہے، تو یہ اسلام غالب کیسے آئے گا؟ اسلام کیسے غالب ہوگا؟ مسلمان کیسے جو ہے حکمران بن جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی معاملہ وہ تھا کہ جب سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، غزوہ احزاب کے موقع پر جب ہر طرف سے لشکر آئے، مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے، تو پھر منافقوں نے کہا کہ پکڑے گئے، اب تو مارے گئے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے نعوذ باللہ جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے جیتیں گے، اب تو ہم ہر طرف سے کیا ہو گئے؟ گھیرے میں آ گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اصل حقیقی ایمان والوں کا تعارف وہاں پر بتایا کہ جب ایمان والوں نے ہر طرف سے آتے ہوئے لشکر دیکھے تو انہوں نے کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں، منافقوں کے مقابلے میں، جب ایمان والوں نے دیکھا ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ بھائی ایمان لاؤ گے تو پھر من اور سلوہ نہیں اترے گا، ایمان لاؤ گے تو مزے سے بیٹھ کر جو ہے بستر پر لیٹے رہو گے تو سارے انقلاب نہیں آئیں گے، نکلنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ لہذا وہ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم میں سے ایسا آتا ہے نا، دل میں خیال آتا ہے کہ اب تو مسلمان ہو گئے، اب تو اللہ کے پیارے ہو گئے، اب لہذا جو ہے اب تو کوئی تکلیف آنی نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر جو حبیب اللہ کا لقب ہے وہ کس کو ملا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا یا نہیں ملا؟ اللہ کے سب سے پیارے بندے وہ کون ہیں؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو؟ اے عائشہ، دین کے معاملے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچی اور کسی کو نہیں پہنچی ہو، دین کے راستے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں اور کسی کو نہیں پہنچی۔ اللہ کا پیارا، کائنات میں سب سے زیادہ پیار جس سے اللہ کو ہے، اس کو کیا پہنچی ہیں؟ سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں دین کے راستے میں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھار کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یار میری اور آپ کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ گئی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نہ جانے کتنی تکلیفیں دی گئی۔ یعنی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل پہنچا، ابو جہل نے کہا ایمان لے کر آ گئی، مجھ سے پوچھے بغیر، دیکھ لو مان جاؤ، چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول کو ورنہ بڑا برا حال ہوگا۔ فرمایا حضرت سمیہ نے کہ اب نہیں چھوڑنے والی، اور پھر برچھی ماری ابو جہل نے ان کے چہرے پر، تو وہ گری اور آخری جو سانسیں تھی اس کے اندر حضرت سمیہ نے کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یہ ایمان کی حالت میں جو جان دے رہی ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تو معاملہ یہی تھا نا۔ بظاہر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بظاہر تو پورا لشکر جو ہے کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا، لیکن آج بھی اگر نام باقی ہے تو کس کا نام باقی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔
کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ شہید ہونے والے کے لیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کا رستہ تو ایسا رستہ ہے کہ جس میں جان دے کر، جس میں مال لٹا کر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ کامیاب ہونے والا یزید، ظاہری طور پہ جیتنے والا ابو جہل، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کا نام تاریخ سے ختم ہو جاتا ہے، ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہتا۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے۔ یہ بنیاد ہے، یہ کیا ہے؟ بنیاد۔ اگر ایمان موجود نہیں ہے، آپ کتنے بھی اچھے عمل کی عمارت تعمیر کرتے چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ہمارا سب سے بڑا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے۔ ایمان کامل ہو جائے، ایمان اس بات پر کہ الا لہ الخلق والامر۔ کیا ایمان؟ کیسا ایمان کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو مرضی بھی کس کی چلے گی میری زندگی میں؟ اللہ رب العالمین۔ کھلاتا اگر اللہ ہے تو مرضی کس کی چلے گی؟ زمین اگر اللہ کی ہے تو زمین پہ نظام اور مرضی کس کی چلے گی؟ یہ ہے وہ ایمان۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والے پہلے اسٹیج پر یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے پیدا تو کیا ہے لیکن مرضی اللہ کی نہیں چلنے والی۔ اللہ نے پیدا کر کے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین جو ہے، جو بھی ہے، چاہے سپر نیچرل کوئی ہو یا نیچرل مخلوق ہو یا کوئی انرجی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جو ہے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اب جو ہے کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ جو الہاد کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کے انکار کی طرف جاتا ہے، پہلا اسٹیج اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب بس اللہ نے پیدا کر دیا، اب میری مرضی۔ اب دوسرا اسٹیپ جس کو زبیر بھائی کو معلوم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزم، کہ جس کے اندر پہلا بندہ اسٹیپ لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے بات۔ لہذا یہ جو سیکولرزم نے، لبرلزم نے، یہ دیگر ازم نے آ کر، یہ جو نظریات نے آ کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، آج کے دور میں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، میں آپ کو ایک اور جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو دین ہے، یہ جو دین اسلام ہے، ہم کئی مرتبہ مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، یار ہمارا کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اگر رسول کو بھیجا ہے، دین کو بھیجا ہے، تو یہ مغلوب رہنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے، بلکہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام باقی تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے۔ یہ ہے وہ مقصد دین اسلام کے آنے کا۔ لہذا اس کے بعد دوسرا جو اس نسخے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے اعمال صالحہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے بعد بندہ بس بیٹھ جائے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بس میں کہہ دوں جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد میں گھر میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں، اس سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بنیاد کے اوپر اعمال کی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یاد رکھیے گا اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ایمان کا جو کلمہ ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف جاتا ہے یہ کلمہ، لیکن اس کو لے کر کون جائے گا؟ کیسے پہنچے گا اللہ تک؟ والعمل الصالح یرفعہ۔
یہ نیک اعمال جو ہیں یہ سیڑھی کا کام دیں گے، یہ سیڑھی بن کر اس کلمے کو جو ہے اللہ رب العالمین تک پہنچائیں گے۔ آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ نے حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی عظمت پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان آپ نے کیا ہے، آپ کا کردار اس بات کی گواہی دے گا۔ اس لیے کوئی آپ ملازم رکھیں کسی دکان پر کوئی، اور وہ ملازم کہے کہ جناب میں فقط آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں پورا دن یہ کہتا رہوں گا، لیکن کام جو ہے جو آپ کہیں گے وہ نہیں کروں گا بس، آپ بتائیے کہ آپ اس کو پورے مہینے کی تنخواہ دیں گے؟ آپ اس بڑے خوش ہو جائیں گے کہ جناب بس آپ نے اقرار کر لیا یہ کافی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ بولنے کے لیے آپ کو ملازم نہیں رکھا، بلکہ کس کے لیے رکھا ہے؟ کام کرنے کے لیے رکھا ہے۔ کوئی کردار پیش کرو، جو میں کہوں وہ بات، تو غلام ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی غلامی کے لیے۔ اور غلامی بھی کیسی؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے مراد ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میری ناراضگی اور میری مرضی کو پہچان لے میرا بندہ، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے باپ چاہتا ہے نا میرا بیٹا بس میرا چہرہ دیکھے اور اسے پتا چل جائے کہ میں اس بات سے خوش ہوں اور یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، بغیر بولے میرا بیٹا جو ہے یہ سمجھ جائے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں میرا بندہ جو ہے وہ کیا کرے، اسے معلوم ہو کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا میرا رب راضی ہوگا، اور دوسرا قدم اٹھاؤں گا تو میرا رب کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ جس پر راضی ہوگا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے مجھے تو وہ کام کرنا ہے، اور جس سے ناراض ہوگا پوری دنیا راضی ہو جائے، آپ کو بتائے کہ بڑی کامیابی ہے، بڑے پیسے ملیں گے، بڑا کاروبار چلے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی ہے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں۔ لہذا آپ کا کردار آپ کے ایمان کی گواہی دینے والا۔ ہم جب نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز جنازہ میں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جب تک زندہ رہوں نا، جب تک سانسیں موجود ہوں تو اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا، کردار میں اپنا پیش کروں اے اللہ۔ تو کہے حی علی الصلاۃ، میں کہوں کہ میرے بیچ میں کوئی رضائی جو ہے وہ حائل نہیں ہوگی، میرا بیڈ حائل نہیں ہوگا، میں اس کو ہٹاؤں گا اور صبح سویرے جو ہے تیرے حضور پہنچ جاؤں گا۔ جب تو پکارے گا حی علی الصلاۃ دن کے وقت، تو میرے سامنے کوئی میرا کاروبار، میری دکان، میرا آفس بیچ میں نہیں آئے گا، میں سیدھا تیرے جو ہے در پر پہنچ جاؤں گا۔ جب تو پکارے گا حی علی الصلاۃ عصر کے وقت، کوئی چیز میرے سامنے نہیں آئے گی، میں سب کچھ چھوڑ کے تیرے در پر پہنچوں گا۔ فقط نمازوں کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں دکان پہ کھڑا ہوا ہوں، میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، میں کیسی دکانداری کروں؟ میں گلی کے اندر موجود ہوں، میرا رب کیا چاہتا ہے میں گلی کے اندر کیسے چلوں، میں گھر میں کیسے رہوں، میں ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کروں۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ نے پیدا کیا ہے تو مرضی بھی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا دوسرا نسخے کا دوسرا حصہ کیا ہوا؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب دیکھیں محترم، آج کل کے دور میں کیا ہوا کہ کسی نے حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کیٹیگری بنا لی۔ کسی نے کہا ہم نے تو حقوق اللہ پر عمل کرنا ہے، اور کسی نے کہا ہم تو فقط کیا کریں گے؟ حقوق العباد پہ عمل کریں گے، حقوق اللہ تو ویسے ہی اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ کیٹیگریز ہم نے بنائی ہے،
یہ تو دونوں چیزیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق. یہ بندے کس کے ہیں؟ یعنی کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق. بھائی بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں یہ سب کے سب. کوئی مانے یا نہ مانے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ کس کے بندے ہو گئے؟ اللہ کے. اللہ کے بندوں کے حقوق. لہذا کئی مرتبہ ہم یہ جو ہے بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. آپ اگر حقوق اللہ ادا کرنے والے ہیں، آپ خود بخود حقوق العباد ادا کریں. آپ دیکھیں نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی، برائی سے روکتی ہے. اگر کوئی باہر نکل کے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کر معاشرے میں جا کر اور وہ بے حیائی کے کاموں میں، برائیوں کے کاموں میں مشغول ہو جائے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ یقیناً نہیں ہو سکتی. اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ جو مقصد تھا نماز کا، وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. روزوں کے لیے کیا کہا گیا کہ کم من صائم لیس له فی صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له فی قیامہ الا السحر. اور کہا گیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. روزہ رکھ لیا کسی نے، اللہ کا حق ہے روزہ رکھ لیا، اور روزے میں کیا کیا جاتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے. کسی نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے کھانا پینا تو چھوڑا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. لوگوں کو جھوٹ بولنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا نہ چھوڑا. فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بندے نے کیا چھوڑا ہوا ہے؟ کھانا پینا چھوڑا. کچھ نہیں ملے گا اسے. وجہ کیا ہے؟ مقصد کھانا پینا چھڑوانا نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. اگر آپ اللہ کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں بھی چھوڑ دیں. اگر نماز کے بعد معاشرے میں جا کر بندہ جو ہے وہ بے حیا بن جائے تو یقیناً یہ جو ابھی اللہ کے حضور وعدہ کر کے آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارے وعدے جو کر کے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے آتے ہی وعدے اس نے کیا کر دیے؟ بھلا دیے. عزیزان محترم، بندہ حج پہ جا رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ کیا رکھ لو؟ زاد راہ رکھ لو، سامان رکھ لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھنا سب سے بہترین زاد راہ، سفر کا سامان کیا ہے تمہارے لیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر. یعنی وہاں پر جا کر بھی کیا ہوگا کہ جو بھی نہیں مار سکتے آپ احرام کے اندر. یہ کس چیز کی تعلیمات ہے کہ اگر آپ جھوٹ نہیں مار سکتے تو یہ اللہ رب العالمین تربیت دے رہے ہیں آپ انسانوں کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں. اس لیے یہ کیٹیگری جو ہے کہ جو حقوق اللہ ادا کرے گا وہ حقوق العباد ادا کرے یا نہ کرے. جو حقوق العباد جو کہیں کہ جناب فقط انسانیت ہی سب کچھ ہے اور بعد میں اسلام آتا ہے، تو یہ بھی جو ہے غلط ہے. سب سے زیادہ جو انسانیت کا احترام کی تعلیمات دی ہیں وہ کس نے دی؟ دین اسلام نے دی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی پہلی لے کر اماں خدیجہ کے پاس پہنچے اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا تھا اس موقع پہ؟ لَن يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، یاد رکھیے گا یہ اللہ کے رسول اے محمد آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں فرمائیں گے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ پہچان تھی، خدمت خلق، انسانیت کی خدمت. لہذا یہ جو بات ہے کہ پہلے انسان یا پہلے اسلام، یہ انتہائی غلط چیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی نا، اور حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان تھے، پیغمبر تھے اللہ رب العالمین کے. تو حقیقت یہ ہے یہ جو انسانیت ہے یہ تو اسلام کے ساتھ ہی ابتدا ہوئی ہے. اس لیے
दूसरी चीज क्या हो गई नुस्खे की, वआमिलुस्सालिहात, नेक अमाल करना, वतवासौ बिल हक। तीसरा नुस्खे की तीसरी जो चीज है वो क्या है, एक दूसरे को हक की तलकीन करना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब आप नेक अमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, ताने जनी शुरू, यार बड़ा वो बन रहा है अपने आप को, बड़ा अपने आप को समझता है? और ये पुरानी पुरानी बातें कर रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस मौके पे कहीं कदम हमारे लड़खड़ा ना जाए, इसके लिए एक इज्तमाइयत का होना, उस इज्तमाइयत का एक दूसरे को सहारा देना। कोई ताना दे तो दूसरा बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा, कोई मसला नहीं। ये तो मिलते रहते हैं ताने, ये तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिले थे। यानी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी जब कहते ना, हमें शर्म दिलाने के लिए कहते कि देखो इनका नबी तो इनको बैतुल खला के अहकामात बताता है, इनको क्या बताता है, बैतुल खला के अहकामात बताता है। तो हम फखर से कहते हैं, फकत यही नहीं बताता बल्कि अल्लाह के रसूल हमें ये भी बताते हैं कि दाखिल कैसे होना है। अल्लाह के रसूल ये भी बताते हैं किबले की तरफ रुख करके नहीं बैठना है। अल्लाह के रसूल ये भी बताते हैं कलाम नहीं करना है। तो आप देखें, जो शर्म दिला रहा था हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शर्मिंदा होने के बजाय उनको फखरी अंदाज में बताते कि नहीं भाई, ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये तो हमारे लिए क्या है, बाइस फखर है। जिसने हमें बैतुल्लाह से बैतुल खला तक के अहकामात बता दिए, यही तो दीन इस्लाम है, एक एक चीज। तो इस मामले के अंदर ये जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात थी, वो क्या करती थी, वो एक दूसरे को सहारा देते थे। साहबा फरमाते हैं अगर कोई नमाज के मौके पर जमात के अंदर कोई सहाबी नहीं होते तो हम परेशान हो जाते। वजह क्या होती, दो ही वजह होती, या तो बड़ी मजबूरी हो गई है, बीमार हो गया है, या फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसके दिल में निफाक आ गया। इन दो चीजों के अलावा और कोई मसला नहीं हो सकता कि वो जो है जमात के अंदर शरीक ना हो, नमाज में शरीक ना हो। कैसी थी इज्तमाइयत, ये इज्तमाइयत का तसव्वुर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। और फिर तकलीफें आ जाएं तो उसके ऊपर एक दूसरे को सब्र की तलकीन कर। अजीज़ान मोहतरम, सूरतुल अनकबूत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि लोग बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, हम किसकी मिल्लत पर है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मामला क्या हुआ, नौजवानी में बगावत की, किसके खिलाफ? जनाब बुतों का पूरा मुआशरा है। पूरा मुआशरा किस चीज का है? बुतों का मुआशरा है। खुद चच्चा जो है घर का रखवाला, घर का बड़ा, वो उसका सरदार है, संभालने वाला है, निगरान है, बुतखाने का ऐलान बगावत कर दी, आग में फेंक दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया। और फिर बड़े हुए, औलाद हुई, तो औलाद होते के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इसे बिवादिन गैरि ज़ी ज़रिन के अंदर छोड़ के आ जाओ, मक्के के रेगिस्तानों में इनको छोड़ के आ जाओ। वो हज़रत हाजरा जब पुकार रही थी ना पीछे से, भाई क्यों, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पुकारा, तीसरी मर्तबा फिर कहा हज़रत हाजरा ने कि अल्लाह का हुक्म है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो क्या फरमाया हज़रत हाजरा ने, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फलन युज़य्यिनल्लाह, अल्लाह हरगिज़ हमें ज़ाया नहीं फरमाएंगे अगर ये अल्लाह के हुक्म पर आप छोड़ के जा रहे हैं। मेरे भाइयों के अल्लाह ने ज़ाया कर दिया हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। आज भी कोई उम्रा करने जाता है तो वो क्या करता है, सफा और मरवा के दरमियान कितने चक्कर लगाता है? 7 चक्कर। किसकी याद में? कि हजरत हाजरा ने उस मौके पर पानी की तलाश में क्या लगाए थे? 7
چکر لگا رہے. باقی رکھا یا نہیں رکھا؟ باقی اللہ رب العالمین نے. اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے ایڑی رگڑی، اللہ رب العالمین نے اس ایڑی کے نیچے سے کیا نکال دیا؟ چشمن بہا دیا. قیامت تک اس کا پانی ختم ہونے والا نہیں ہے. باقی رکھا یا نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے؟ آج بھی ان کی یاد باقی ہے. لہذا اللہ کی خاطر ہم کوئی کام کریں اور اللہ ضائع کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ آزماتا کیوں ہے؟ دیکھیں، خوشی کے ماحول میں، آسانیوں کے ماحول میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں نا، لیکن اصل معاملے کا، اصل دوست کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب کوئی آپ کے اوپر مصیبت آ جائے. پھر کون کھڑا ہوا ہے؟ اس موقع پر پتہ چلتا ہے کھڑا اور کھوٹا کون ہے. اللہ بھی یہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے پہلے والوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ضرور بضرور آزمائیں. یہ جانے اللہ ضرور بضرور کہ تم میں سے سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا کون ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کنارے پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہو کہ بس میں مسلمان ہو گیا اور تھوڑی سی آزمائش آئے تو پیچھے پلٹ جائے. اللہ رب العالمین ایسے کھڑے اور کھوٹوں کو جو ہے اللہ رب العالمین پہچانتا ہے. لہذا احباب مکرم، اگر ہم نے یہ 4 چیزیں اپنا لی، نمبر 1 ایمان، اللہ پر کامل ایمان، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان، ان کی سنتوں پر ایمان. اگر ہم نے یہ معاملہ اپنا لیا. دوسرا، اس ایمان کا اظہار اور ثبوت ہم نے اپنے کردار سے پیش کیا. اور تیسرا، ایک اجتماعیت بنا کر ہم نے کیا کیا؟ اس نیکی کی بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا؟ آگے تک پہنچایا. آپ کو معلوم ہے نا، بحر اوقیانوس پر جب ایک صحابی رسول جو سپہ سالار تھے، بحر اوقیانوس پر جب پہنچے حضرت عمر کے دور میں، تو پھر کیا ہوا؟ ایڑ لگائی اور پانی کے اندر گھوڑے کو ڈال دی. یہاں تک کہ پانی گھوڑے کی گردن تک پہنچا تو انہوں نے جو ہے ہاتھ اٹھایا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پانی کے اس پار بھی تیری مخلوق ہے، تیرے بندے وہاں بھی موجود ہیں، تو میں وہاں بھی جاتا اور تیرا نام اور تیرا پیغام جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچا. میں اور آپ کیا مطمئن ہیں اس بات سے کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے، جو نیکی کے معاملات پہنچے ہیں، کیا ہم نے اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچا دیے؟ اگر نہیں ہے تو آج جو بات پہنچی ہے ہمیں جو ہے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے. ایسی محفلیں اگر منعقد ہوتی ہیں، اپنے دوستوں کو، احباب کو لانے کی ضرورت ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی بات کی تلقین کرنا، گزارش کرنا کہ بھائی میں بھی اس راستے پر ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس حق کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آ جائے، ایک دوسرے کا سہارا بننا. یہ 4 چیزیں اگر آ گئی تو وہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا ان الانسان لفی خسر، انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے. ہم ان 4 چیزوں کو اپنا کر اس بڑے خسارے سے بچ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان 4 چیزوں کو اپنا کر، یہ جو نسخہ بتایا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کو اپنا کر، اس کے اوپر عمل کر کے اللہ رب العالمین وہ جو بڑا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.